سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ڈسپیشنیٹلی جائزہ لے لیں استحکام پاکستان کے موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے قبل، اس لیے کہ اس کے پس منظر میں یہ چیز ہے کہ ہمیں کچھ عدم استحکام کا احساس ہے، ورنہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت نہیں۔ تو سب سے پہلے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ عدم استحکام حقیقی اور واقعی ہے یا وہمی اور خیالی ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ دشمنوں نے، کچھ اعداء نے ایک تانا بانا بن دیا ہو جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، یا یہ کہ یہ واقعی ہے اور حقیقی ہے۔ اس سوال کا میرا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقی ہے، واقعی ہے، بہت شدید ہے، اور میرے نزدیک تو اس کے شواہد جو ہے روز و روشن کی طرح آیا ہے۔ تاہم میں یہ چاہتا ہوں کہ چند ایک کی طرف توجہ مبذول کراؤں۔ سب سے پہلی یہ حقیقت ذہن میں لائیے کہ سن 47 میں جو پاکستان قائم ہوا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے۔ اسے ہم پاکستان دیٹ واز سے تعبیر کرتے ہیں، اور کافی عرصے تک ہم سن 71 کے بعد اس پاکستان کو وٹ ریمینز آف پاکستان کے نام سے تعبیر کرتے رہے، اور ہمیں وقت لگا ہے ریکنسائل کرنے میں کہ ہم اسی کو پاکستان کی حیثیت سے صرف قبول کر لیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 74 میں جب وہ اسلامک سمٹ کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا ہے، تو میں آج دیکھ رہا تھا پرانے فائل میں نے ایک شذرہ لکھا تھا میثاق میں کہ یہ ایک عجیب کیفیت ہے اس وقت کہ ایک طرف خوشی ہماری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ اس شہر اقبال لاہور میں پوری دنیا کے سربراہان مملکت جمع تھے۔ اس سے بڑا اور جشن کیا ہوگا، اس سے بڑی کسی مسلمان کے لیے مسرت کی بات اور کیا ہوگی۔ لیکن یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر جو اس کا اینٹی کلائمیکس ہوا تھا اسے یاد کیجئے کہ جب بنگلہ دیش کو منظور کرنے کا اور اس کو ریکگنائز کرنے کا اعلان بھٹو صاحب نے کیا ہے اسمبلی میں، تو جو حال پورے قوم کا ہوا تھا وہ بھی آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگا۔ بہرحال یہ بات خود اپنی جگہ پر اس عدم استحکام کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان، اور مجھے علامہ اقبال کا وہ جملہ، قائد اعظم کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ 5 سال میں نے بسر کیے میڈیکل کالج میں، اس کے ہال میں جلی حروف سے یہ الفاظ قائد اعظم کے لکھے ہوئے تھے، اور ہم نے جب بھی ہال میں سے گزرتے تھے پڑھتے تھے، اس لیے وہ یاد بھی ہو گئے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation یا new state غالباً, and let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ تو سن 71 میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ we couldn't prove equal to the task۔ قائد اعظم کی اس امانت کو ہم قائم بھی نہ رکھ سکے، کجا یہ کہ اس کی تعمیر ہوتی، اور وہ تو اصل میں پہلا قدم تھا۔ گاندھی نے ایک مرتبہ بہت ممیاتے ہوئے قائد اعظم سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے، جس لیے کہ خطرہ جو ہندو ذہن کا جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ ریڈ کر سکتے ہو تو سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ یہ تو اصل میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ وہ جو جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ کے وہ نعرے تھے اور ان کا جو فکر تھا، گویا کہ ان کے خوابوں کی اب اس عالم واقعہ کے اندر اس کے ظہور کا وقت آ رہا ہے، پاکستان اس سلسلے کی پہلی کڑی بنے گا۔ یہ تھے خیالات۔ تو کہا یہ کہ وہ پروسیس آگے بڑھتا، حال یہ ہوا کہ ہم اس خطے کو بھی قائم نہ رکھ سکے، اور صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ پاکستان دو لخت ہوا، اس کے ساتھ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے وہ شکست ہے کہ جس کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر آیا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ فوجی شکست تھی یا سیاسی شکست تھی۔ فوج تھی تو ہماری تھی اور سیاستدان تھے تو ہمارے تھے، ہم ان میں سے کسی کو بھی ڈسون نہیں کر سکتے۔ ہماری شکست تھی، اور ایسی شکست جس میں ہمارے 1,00,000 کڑیل جوان ہندوؤں کے قبضے میں آئے، اور بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور ٹرکوں کے اندر سوار کروا کے کہاں کہاں مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش کے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر پہنچائے گئے بنگلہ دیش سے، تصور کیجئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میں تو اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ نیبوکڈ نظر نے جب یروشلم کو تباہ کیا ہے 572 قبل مسیح میں، 6,00,000 اسرائیلیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا ہے بیبیلونیا۔ یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ 6,00,000 افراد کا اس طریقے سے بھیڑوں بکریوں کی طرح یروشلم سے اور بیبیلونیا تک لے جایا جانا، بابل تک لے جایا جانا۔ لیکن ان 6,00,000 کا آپ تجزیہ کریں گے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ ان میں جوان 1,00,000 نہیں ہو سکتے، ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ 1,00,000 ہوں گے، اس سے زائد نہیں۔
اور ہمارے بھی وہ 1 لاکھ کڑیل جوان تھے کہ جو ہندو کی اسیری میں آئے. یہ تو بات دوسری ہے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ اصل میں ایک سیفٹی والو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں رکھ دیا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے. یہ جتنا بڑا صدمہ تھا اس کا آپ میں سے ہر حساس شخص کو آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اندازہ تو اس کا برقرار رہا ہوگا. آگے چلیے. سیاسی عدم استحکام کا ہمارا یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا غالباً بیشتر حصہ مارشل لا کے تحت گزرا ہے. اس کا لازمی ثبوت یہ ہے کہ یا تو ہم سیاسی اعتبار سے ایک نابالغ قوم ہیں, ہمارے اندر کوئی شعور نہیں, ہمارے اندر اپنے حقوق کا کوئی احساس نہیں, اور یا بہرحال وہ دوسرا یا زیادہ خطرناک ہو جائے گا, یا یہ کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہیں اور انہوں نے ایک باشعور قوم کو بھی بے شعور بنا کر رکھ دیا ہے. بہرحال اپنی جگہ پر یہ چیز بھی عدم استحکام کی ایک بہت بڑی علامت ہے. میرا صرف موضوع یہ ہے. پھر یہ کہ آج تک یہ سرزمین پاکستان بے آئین ہے, ہمارا کوئی آئین نہیں. 73 کا آئین ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں. ایک فرد واحد نے آربیٹریریلی اس کے اندر جو چاہا کر دیا, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, کوئی اس سے یہ پوچھنے والا نہیں کہ آپ کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا. مجھے یاد ہے میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں جمعیت طلبہ میں جب کام کر رہا تھا, اس کا ناظم اعلیٰ تھا, تو عزم کے نام سے ایک پرچہ نکالتا تھا, 15 روزہ عزم. اس میں نے اب تصور کیجئے, یہ میں 52-53 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 52-53 جسے کہ اب ثلث صدی گزر چکی, 1/3 صدی گزر چکی ہے اس کو. اس وقت میں نے اس میں ایک بڑے سائز کا وہ ہوتا تھا جیسے یہ قندیل اور اقدام وغیرہ پرچے نکلا کرتے تھے اس سائز پر, اور اس میں ایک پورا صفحہ میں نے مختص کیا ہوا تھا خطوط اور مضامین جو دستوری مسائل پر ہوتے تھے. اور اس صفحے کا ایک عنوان میں آپ کو سنا رہا ہوں آج کے, وہ میں نے کیا رکھا ہوا تھا, ایک شعر تھا کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں, اس فکر میں غنچے سوکھ گئے, آئین گلستاں کیا ہوگا, دستور بہارا کیا ہوگا. یہ آئین گلستاں کیا ہوگا, دستور بہارا کیا ہوگا, جیسے سن 52 میں تھا ویسے ہی آج پورے 33 برس گزر جانے کے بعد سن 85 میں. تیسری طرف یہ کہ بائی کنٹراسٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے, پیدائشی دشمن کہیے, بھارت, وہ ہمارے مقابلے میں اب جس قدر توانا ہے, جتنا قوی ہے, جتنے بڑے بڑے کرائسس کو جس طریقے سے کہ اس نے عبور کیا ہے, حال ہی میں جو معاملہ ہوا ہے اور سکھوں کے مسئلے پر بھی ایک معاہدہ ہوا ہے, کچھ اونچ نیچ تو ہوگی وہاں, لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اب سیٹلڈ پرابلم ہے کچھ عرصے کے لیے کم از کم. یہ ہندوستان, واقعہ یہ ہے بھارت اب اس ریجن کی منی سپر پاور بن چکا ہے. آپ چاہے اسے تسلیم کریں چاہے نہ کریں, لیکن یہ کہ اس کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ڈرانا مقصود ہے, بلکہ اس لیے کہ اپنا حال یہ ہے کہ دیکھ کعبے میں شکستے رشتہ تسبیح شیخ اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ ہمارے اپنے استحکام سے اور ہمارے اپنی بقا سے براہ راست متعلق ہے. جب پاکستان متحد تھا, مشرقی اور مغربی پاکستان, وہ ہندوستان کے لیے ایک نائٹ میئر تھا, اس کو خدشہ تھا, خطرہ تھا دو طرف سے. جب پاکستان 2 لخت ہوا تو صرف وہ 1/2 نہیں ہوا, ہندوستان سے اپنی جو تقابل ہے قوت کا اس کے اعتبار سے 1/10 رہ گیا. اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اس کے وسائل اور ذرائع, دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ گویا کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم انہیں وو کر سکیں اور ان کی دوستی ہم حاصل کر سکیں. تو یہ بھی ہمارے اس یعنی بیرونی اعتبار سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ عدم استحکام ہمارا حقیقی اور واقعی ہے, وہمی اور خیالی نہیں ہے. اور میں اس سے جو نتیجہ نکالتا ہوں یہ ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. اب آئیے میری گفتگو کا دوسرا نقطہ, اس عدم استحکام کا اصل سبب کیا ہے. یہ اصل کا لفظ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً کچھ ثانوی عوامل بھی ہیں.
ظاہر بات ہے درخت اگتا ہے، اس کا تنا، اس کی جڑ، پھر اس کی شاخیں، تو جب عدم استحکام رہا تو اس کے کچھ نتائج ہوئے، ان نتائج نے اس عدم استحکام کو شدید تر کیا، جسے انگریزی میں وشس سرکل آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے، اس سے ایک نتیجہ نکلا، اس نتیجے نے پھر اس اصل مرض کو اور بڑھا دیا۔ اس لیے بہت سے عوامل ہیں، مثلا یہ کہ ماشاء اللہ اس کا دوام، اس کا تسلسل میرے نزدیک بہت بڑا عامل ہے۔ میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، بربلا گفتگو کی ہے، لیکن یہ کہ میں آج جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اصل عامل کے بارے میں، بنیادی سبب کیا ہے۔ میرے نزدیک بنیادی سبب اصل مقصد سے انحراف ہے۔ درخت کا استحکام اس کی جڑ کے ساتھ وابستہ رہنے سے، جڑ کی آبیاری ہوگی تو درخت جو ہے مستحکم ہوگا، پروان چڑھے گا، پھلے گا، پھول لائے گا، پھل دے گا۔ اور اگر جڑ سوکھ جائے، جڑ کو پانی نہ پہنچایا جائے تو صرف تنے کو سپرے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل سبب۔ اور اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو آیات آج شروع میں تلاوت کی ہیں، ان میں سے ابتدا میں سورہ توبہ کی ایک آیت کا میں نے ٹکڑا آپ کو سنایا ہے۔ وہ اس آیت کا مفہوم پہلے سمجھ لیجئے۔ وہاں ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں غنی کر دے، ہمیں دولت دے تو ہم تیری راہ میں صرف کریں گے، انفاق کریں گے، تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ نے انہیں غنی کر دیا تو اب انہوں نے بخل سے کام لیا۔ اس کے نتیجے میں، اس کی پاداش کے طور پر، اب یہ الفاظ سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اور یہ نفاق اب رہے گا إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن کہ وہ پروردگار سے ملاقات کریں گے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اور یہ سب ہوا ہے اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جو وہ جھوٹ بولے اللہ کے ساتھ، انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا گیا۔ آج اسی آیت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی جو منزل تھی اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہوئی، اس سے انحراف ہوا۔ ہم نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے، جو مسجدوں میں دعائیں مانگی تھی، مجھے تو اندازہ ہے، میں بچہ تھا، لیکن یہ کہ میرے یہ احساسات تو بہرحال اس وقت بھی تھے، جس طریقے سے کہ ہم نے جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات میں جس طرح گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں اور وعدے کیے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ سارے آپ یاد کیجئے۔ پھر سوچئے کہ یہ 40واں سال اب ہے، اس منزل کے اعتبار سے ہم کہاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اجتماعی سطح پر، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کس کا جرم زیادہ ہے کس کا کم ہے، میرے نزدیک اس قوم کا ہر فرد اس جرم میں شریک ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے سب نے اس میں سے حصہ رسدی جو ہے پایا ہے، لیکن کوئی بھی اس سے بالکل مستثنی نہیں۔ تو یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے، ہماری وہ وعدہ خلافی ہے جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوری قوم میں جھوٹ، مکاری، فریب کاری، وعدہ خلافی، قول اور فعل کا تضاد، انہی چیزوں کے مجموعے کا نام نفاق ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ ہو تو وہ پکا منافق ہے، کٹر منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، انسام صلی وزعم انہ مسلم، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، وہ کٹر جو ہے وہ منافق ہے۔ وہ 4 صفات کیا ہے؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے اس کے پاس خیانت کرے، اور اگر کہیں کسی سے جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اب آپ اپنی پوری قومی زندگی کا تجزیہ کر لیجئے، آج ہم اجتماعی سطح پر نفاق کا شکار ہو چکے ہیں۔ کم و بیش کا معاملہ ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پوری اس قوم، پاکستانی قوم کے بارے میں یہ احساسات باہر سے جو آنے والے ہیں ان سے کبھی پوچھئے، جو حساس ہیں، کہ جو مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ اگر آپ کو اپنی رائے بتائیں اس معاشرے کے بارے میں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، وہ بالکل میرے نزدیک تو معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہے۔ میرے لیے سورس جو ہے، میری ہدایت، میری رائے کو بنانے والی شے وحی الہی ہے، قرآن مجید ہے، اور مجھے اس پر یقین محکم حاصل ہے کہ وہاں وہ بات ہوئی تھی کہ اگر تو ہمیں غنی کر دے گا ہم تیری راہ میں صرف کریں گے، نہیں کیا، ان کے دلوں میں نفاق کے بیج ڈال دیے گئے۔
وہی معاملہ اجتماعی سطح پر ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب یہ معاملہ میرے نزدیک اصل سبب ہے ہمارے عدم استحکام کا۔ بہرحال اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا جذبات سے علیحدہ ہو کر، میں نے آج جمعے کے خطبے میں جب وہ اعلان میں نے کیا تھا تو ڈسپیشنیٹلی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جذبات سے علیحدہ ہو کر زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیولی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ایک جملے میں بات کہہ دی گئی کہ ہمارا انحراف ہوا ہے، یا اس اصل جڑ سے یہ درخت جو ہے اس کا تعلق منقطع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے دلائل کیا ہے، شواہد کیا ہے، کہیں یہ بھی صرف ایک وہمہ اور خیال تو نہیں۔ سب سے پہلے تو اس موضوع پر جو کنفیوژن پایا جاتا ہے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جڑ ہے کیا؟ کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ آیا یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ کوئی حقیقت تھی یا صرف چند چھوکروں کا ایجاد کردہ نعرہ تھا؟ آیا یہ تحریک پاکستان واقعتاً اسلام کی طرف پیش قدمی کے لیے تھی، یا یہ صرف ایک عوامی نعرہ تھا جو وقتی مصلحت کے تحت لگایا گیا تھا؟ ہمیں ضرورت ہے آج بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے ان چیزوں کو سمجھیں اور جائزہ لیں کہ تحریک پاکستان کا پس منظر ہے کیا، اس میں جو کنفیوژن ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سولو کریں، سلجھائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، آج ہماری کیفیت یہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، دو ہماری شخصیتیں ماضی کی اور دو موجود حال کی، میں ان کا صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ حسین شہید سہروردی، انہوں نے برملا کہا تھا کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک جو ہے وہ صرف معاشی مسئلہ تھا، وہ اس میں بالکل آؤٹ سپوکن تھے، انہوں نے کبھی اس کو، جس کو آپ کہتے ہیں اپنے الفاظ کو چبایا نہیں تھا، بلکہ واضح طور پر کہا تھا، صاف طور پہ کہا تھا۔ بہرحال ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ ہمارے ہاں ایک ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی ہے، کنٹروورشیل شخصیت ہے، چلیے ان کو چھوڑیے، لیکن جناب نور الامین ان کے بارے میں تو دو رائے ممکن نہیں۔ وہ آخر وقت تک خالص مسلم لیگی رہے، خالص پاکستانی رہے۔ ان کا بھی ایک طویل انٹرویو چھپا تھا اردو ڈائجسٹ میں، اس کا بھی حاصل یہی تھا کہ تحریک پاکستان کا اصل عامل جو ہے وہ معاشی تھا۔ یہ تو دو شخصیتیں ہیں ہماری جو ماضی کا اب حصہ بن چکی ہیں، دو شخصیتیں ابھی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ابھی اور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے معمر اور بزرگ سیاستدانوں میں سے جناب ممتاز محمد خان دولتانہ صاحب، انہوں نے ابھی 2 سال ہوئے غالباً کہ ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ خالص سیاسی تحریک تھی، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی اور اب جب لیدیں شروع ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا، یہ تو ابھی اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ پھر کچھ وضاحتیں انہوں نے کی، وضاحتوں پر اعتراض ہوئے تو پھر اور وضاحتیں کی، لیکن نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دلدل میں پھنستے چلے گئے تھے، کوئی بات واضح طور پر نہیں کہہ سکے تھے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ حقیقت میں ہے کیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سردار شوکت حیات خان صاحب، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو کوئی جواب ہی ممکن نہیں، کوئی نظیر لانی ممکن نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ تو چند چھوکروں نے نعرہ ایجاد کیا تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی۔ یہ ہے ہمارے ہاں دو ماضی کی بڑی شخصیتیں، تحریک پاکستان کے حوالے سے یقیناً وہ بڑی قد اور کاٹھ کی شخصیتیں، دو شخصیتیں یہ بھی ہمارے ہاں اس وقت بہرحال بزرگ ترین جو معمر ترین سیاستدان ہیں وہ ان میں یہ دونوں حضرات شامل ہیں۔ اس کے برعکس ہمارا عوامی جلسہ ہو، ہماری مسجد کا محراب و منبر کا معاملہ ہو، اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہو، اور اس 8 برس کے دوران تو سرکاری جو بھی ہے پلیٹ فارم، ایوان حکومت سے بھی سب سے زیادہ زوردار انداز میں جو نعرہ لگا ہے وہ یہ کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اب سوال یہ کہ حقیقت یہ ہے یا وہ، کون سی بات صحیح ہے، کس چیز کو ہم سمجھے؟ اور ہمارا اگر نوجوان اس وقت بیولڈرڈ ہے، کنفیوزڈ ہے، اگر ہم اس کو تو واقعہ یہ ہے کہ الزام نہیں دے سکتے، اگر ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے تو پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ نوجوانوں سے تو شکایت کا کوئی موقع نہیں، گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلہ تمام خاص شد۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں، بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا اور بہت سے مواقع پر میں نے اس پہ پھر اپنا جو ماحصل ہے اپنے غور کا پیش کیا، تو میں نے یہ محسوس کیا
کہ لوگوں کو انشراح ہوا کہ بات یہ صحیح ہے۔ میرے نزدیک اس مسئلے کی کنفیوژن جو ہے اس طریقے سے دور ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے 3 ڈیفرنٹ لیولز ہیں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے پانی جو ہے ہماری زمین میں، ایک سطح زمین پر پانی ہے، یہ دریا ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ ایک ذرا نیچے اتریے 30 35 40 50 60 80 فٹ پر کنووں سے اور ہینڈ پمپ سے نکالتے ہیں، اور ایک وہ 300 400 فٹ جب نیچے جا کر صاف شفاف پانی آپ کو ملتا ہے جو آج آپ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مسئلے کے 3 ڈیفرنٹ لیولز ہیں، اور تینوں کو علیحدہ علیحدہ ڈسکریٹلی اگر نہ ریکگنائز کیا جائے تو یہ کنفیوژن